السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ الفصل الثانی سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ حلیۃ طالب العلم جاری ہے۔ کیفیت الطلب والتلقی، یعنی علم حاصل کرنا اور اس کو طلب کرنا، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ کیا کوئی بھی شخص اٹھ کے جو مرضی آئے، فیس بک کھولا، یوٹیوب کھولا اور دروس سننا شروع کر دیا اور علم حاصل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، علم حاصل کرنے کی ایک سیکوینس ہے، ایک تربیت ہے اور ایک پروسیس ہے پورا۔ یہ کون بتائے گا ہمیں؟ ظاہر سی بات ہے جو اس علم کے میدان میں جو گزر چکے، جو پڑھا چکے، جنہوں نے اپنے بال سفید کر لیے اس میدان میں، وہ ہمیں بتائیں گے۔ کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر عموماً مثال کے طور پر ہم بغیر اس سیکوینس کے، بغیر ترتیب کے علم حاصل کرنے چلیں گے تو شاید مقصد تک تو پہنچ جائے، لیکن بہت لمبا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بہت کچھ حاصل کر کے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا ہم نے یہ نہیں کیا، پھر واپس پہ آئیں گے، پھر واپس وہ حاصل کر کے پھر دوسری طرف، یعنی ایک بہت لمبا روٹ جو ہے۔ تو کیوں نہ وہ لوگ، وہ علماء، وہ ائمۃ السلف جو اس راستے پر نکل چکے، گزر چکے اور اس کا اچھا خاصا تجربہ حاصل کر چکے اور کتابیں لکھ چکے، تو کیوں نہ ہم ان سے پوچھیں کہ ہمیں علم کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ جی، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے بھائی زید صاحب وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ الفصل الثانی کیفیت الطلب والتلقی، کیفیت الطلب ومراتبه۔ من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، آخذ الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته۔ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی جو کیفیت ہے اور اس کے جو مراتب ہیں، اس کے اعتبار سے کچھ بات ذکر کرتے ہیں اور تمہید قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص من لم یتقن اتقن یتقن سے، یعنی اس میں مضبوطی اختیار کرنا، پختگی اختیار کرنا۔ تو من لم یتقن الاصول حرم الوصول، کہ جو شخص اصول میں پختگی اور مضبوطی اختیار نہیں کرتا تو حرم الوصول ای وصول الی المقاصد، وصول الی المقصد، کہ جو شخص اصول پر جس کی گرپ نہیں ہوتی نا تو وہ طلب علم کے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے دو چیزیں ہیں علم میں، ایک ہوتی جزئیات، ایک مسئلہ، ایک مسئلہ یہ، ایک مسئلہ یہ، ایک مسئلہ یہ، ایک مسئلہ یہ ہے جزئیات۔ پھر ایک ہوتی ہیں کلیات، اور کلیات مثال کے طور پر کچھ قواعد اور فاؤنڈیشنز اور پرنسپلز کو کہتے ہیں۔ تو علم کو اگر ایک انسان کو جمع کرنا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ اصول اور کلیات پر اپنی گرپ کو مضبوط کرے، کیونکہ جب اصول اور کلیات مضبوط ہوں گے تو پھر جزئیات خود بخود کور ہو جائیں گے، بجائے اس کی کہ اگر میں ایک ایک جز کو کور کروں تو اس سے جو ہے وہ مجھے یہ بھی جز پڑھنا پڑے گا، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ۔ اسی لیے جو قواعد الفقہیہ ہیں یا اصول الفقہ ہیں، یہ جو اصول جتنے بھی اصول تفسیر ہے اور اصول حدیث وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، یہ آپ کو کچھ اصول دے دیتے ہیں، اور اصول ایک انسان کو ملکہ دے دیتا ہے تاکہ جتنے بھی جزئیات ہیں ان کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اصول میں مضبوطی اختیار کرتا ہے، یعنی مضبوط ہو جاتا ہے، یا جو شخص اصول میں متقن نہیں ہوتا تو حرم الوصول، تو پھر وہ یعنی طلب علم کے مقاصد کیا ہیں؟ طلب علم کے مقاصد یہ ہیں کہ اس کو ہر مسئلے پر اعلیٰ وجہ البصیرہ، فہم اور بصیرت ہو، تو ہر مسئلے پر جو ہے اس کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ومن رام العلم جملۃ ذهب عنه جملۃ، کہ جو شخص علم پر ایک ساتھ، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بس میں یہ بھی علم لے لوں، یہ بھی کتاب پڑھ لوں، یہ بھی کتاب کھولی ہوئی ہے، وہ بھی کتاب کھولی ہوئی ہے، یہ بھی کتاب کھولی ہے، اتنے مختلف سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، یعنی جلد بازی۔ کہ مثال کے طور پر 8 سالہ 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہے، میں چاہتا ہوں اس کو میں 2 سال میں کر لوں، لہٰذا جو 8 سالہ درس نظامی ہے وہ مثال کے طور پر 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک لوگ پڑھتے ہیں، تو میں اس کو 2 سال میں کور کر لیتا ہوں،
میں چاہتا ہوں میں جلدی کور کر لوں، تو میں جو ہے وہ صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک اس کو میں کور کر، اور تاکہ میں دو سال میں میرا درس نظامی ہو جائے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ لا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں اہل علم کہ جو شخص اتنا جلدی علم حاصل کرتا ہے نا، اتنا جلدی اس سے چلا بھی جاتا ہے. اور یہ جو حفاظ وغیرہ ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جتنا جلدی وہ حفظ کرتے ہیں اتنا ہی جلدی وہ نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ علم جو ہے نا یہ کام کی طرح نہیں ہے. مثال کے طور پر 10 دن کا کام آپ 2 دن میں کریں، چلو یہ ممکن ہو سکتا ہے، دنیاوی کوئی کام ہے. لیکن علم جو ہے وہ ایک ذہنی چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک ذہن کو، اور ایک قلبی چیز ہے. ایک قلب کو تھوڑا سا علم دیتے ہیں وہ تیار ہوتا ہے مزید علم لینے کے لیے، پھر تھوڑا علم دیتے ہیں تو مزید وہ اور تیار ہوتا ہے. ایک قلب جو ہے وہ محل ہی نہیں ہے، صحیح سے پراپرلی تیار ہی نہیں ہوا، آپ اس میں اتنا سارا علم ایک ساتھ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، نکل جائے گا فوراً. تو لہٰذا یہ جو دل ہے نا، یہ قلب، یعنی علم کا جو محل ہے وہ قلب ہے. قلب کو تدریجاً تیار کیا جاتا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اس کو علم حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں طلبہ ماشاءاللہ اچھی نیت رکھتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ایک دین کا جوش اور پڑھنے کا جوش آتا ہے تو وہ عقائد کی کتاب مثال کے طور پر وہ ڈائریکٹلی عقیدہ طحاویہ پر آ جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ عقیدہ واسطیہ پر آ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے کہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، کچھ ابتدائی کتب ہیں، کچھ اصول ہیں، یعنی ہر سبجیکٹ کے کچھ اصول اور قواعد ہیں، اس کو پہلے پڑھنا چاہیے، پھر آگے ایڈوانس کتب میں جانا چاہیے. اور آگے فرمایا وقیل ایضا ازدحام العلم فی السمع مظلۃ الفہم، کہ ازدحام کہتے ہیں بھیڑ، یعنی علم کی بھیڑ یا علم کا ٹریفک اپنے کانوں میں جمع کر لینا، یہ کیا مظلۃ الفہم، یہ سمجھنے کی راہوں کو کھو دیتا ہے. یعنی اس سے انسان پھر فہم حاصل نہیں ہوتا، اس سے انسان کو فہم حاصل نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ ایک طریقے سے بس نالج، انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، فہم نہیں ملتا، بصیرت نہیں ملتی. وعلیہ، فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر کہ فلا بد من التأصیل والتأسیس لکل فن تطلبہ، لہذا کیفیت الطلب، یعنی علم حاصل کرنے کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے، تأصیل اور تأسیس. یہ دونوں اصطلاحات ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. ہر علم تأصیل، تأصیل کس کو کہتے ہیں، اصول بندی، یعنی اصول پر آپ کی پرورش ہو، فاؤنڈیشن سٹرونگ ہو. تأسیس بھی اساس سے ہے، یعنی اساس قائم ہو. تو کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے اس کی تأصیل ضروری ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں رد کرنے کے لیے، رد بعد میں آتا ہے، پہلے تو تعزیز الیقین یا تأصیل ہوتی ہے کسی بھی مسئلے میں. مثال کے طور پر عقیدے میں، اب عقیدے میں ایک شخص علم حاصل کرتا ہے تو پہلے اس کی تأصیل کی جاتی ہے، یعنی آپ کی جو ایمانیات ہیں، معرفت الہی ہے، نبوت ہے، اور اسی طرح ایمان بالکتب ہے، یہ ساری اسٹرانگ، یہ تأسیس ہے، یہ تأصیل ہے. اساس بلڈ کی جاتی ہے، فاؤنڈیشنز بلڈ کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو مزید اس میں پختگی پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا دفاع کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مخالفین کا رد کیا جاتا ہے. رد سب سے آخری سٹیپ ہوتا ہے. لیکن بعض طلبہ علم جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی کرتے ہیں، اور وہ تأصیل اور تأسیس کو سکپ کر کے، اور پہلے تأسیس آتی ہے، پھر اتقان آتا ہے، اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، پھر دفاع آتا ہے، یعنی مخالفین کے اعتراضات پر اس کا دفاع، اور پھر اس کے بعد رد آتا ہے. رد میں جو ہے مخالفین کا علم ہونا ضروری ہے. مخالفین، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فلاسفہ پر رد کیا تو فلسفیوں کو پڑھا، ٹھیک ہے، فلسفیوں کو پڑھا اور پھر رد کیا. تو یہ جو ہے نا، یہ پورے سٹیپس ہیں. تو فرماتے فلا بد من التأصیل والتأسیس، یعنی جڑوں کو اور اساس کو مضبوط کرنا، لکل فن، ہر فن میں یہ ہونا چاہیے جو جس فن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ کیسے ہوگا، تحصیل اور تحسیس کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں بضبط اصلہ و مختصرہ علی شیخ متقن. یہ تحصیل اور تحسیس ایسے ہوگی کہ اس سبجیکٹ، اس کتاب کے جو مختصرات ہیں، یعنی اس کا مطلب ایک سبجیکٹ ہے، اس کے کچھ مختصرات ہوتے ہیں، یعنی مختصر کتابیں ہوتی ہیں، اور کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس کی مطولات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عقیدے میں مختصرات کیا ہیں، یعنی تحصیل والی کتابیں کون سی ہیں؟ عقیدے میں تحصیل والی کتابیں کتاب التوحید ہے، اصول الثلاثہ ہے، کشف الشبہات ہے، نواقض الاسلام ہے. یہ جو ہیں وہ اسی عقیدۃ اہل سنت والجماع شیخ محمد بن صالح العثیمین کی، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے، یہ تأسیس کا کام دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مختصرات کہلاتی ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر اصول الفقہ میں الورقات ہے، الاصول من علم الاصول ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ تأسیس کا کام دیتی ہیں. تو یہ کس سے حاصل کرنا ہے؟ علی شیخ متقن، متقن شیخ سے،
یعنی ہر کسی سے آپ یوٹیوب کھول لیں اور جو ہے وہ کوئی بھی پڑھا رہا ہے شروع ہو جائے. متقن یعنی مضبوط, جو علم کی بنیادوں میں مضبوط ہو, اس سے حاصل کرنا چاہیے. لا بالتحصیل الذاتی وحدہ, ہاں یہ اصول, یہ مختصرات, یہ تحصیل یا یہ اساس جو ہیں یہ خود سے حاصل نہیں کرنا ہے. لا بالذات, لا بالتحصیل الذاتی, تحصیل الذاتی یعنی خود سے حاصل کرنا. تو ضروری ہے کہ تأسیس اور تأسیس کسی علماء کے ہاتھ ہو, اور علماء سے جو ہے وہ حاصل کیا جائے, خود سے حاصل نہ کیا جائے. بہت سے لوگ جو ہے نا آج کل ایک بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طلباء جو ہوتے ہیں وہ مدارس کا رخ نہیں کرتے, اور جو ان کے شہر میں جو علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں بس وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی علم حاصل کریں. اس کے لیے وہ جو ہے وہ کچھ آن لائن پروگرامز, یونیورسٹیز وغیرہ, باہر کی یونیورسٹیز وغیرہ ہوتی ہیں کہ جو آفر کر رہی ہوتی ہے بیچلرز کے پروگرامز, تو وہ آن لائن جو ہے وہ کورس کرنا, بیچلرز وغیرہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کریں, اس میں رکاوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مقصد دیکھیں صرف ڈگری نہیں ہے, مقصد جو ہے وہ علماء کے ساتھ بیٹھنا, تربیت ہے. اب وہ جو آن لائن کورسز ہوتے ہیں نا اس میں تربیت نہیں ہوتی. آپ مدارس جاتے ہیں, مدارس میں علماء سے بات چیت ہوتی ہے, علم کے علاوہ دیگر بات چیت ہوتی ہے, علماء آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, ان اپنے تجربات شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے نا ہونی چاہیے. تو لہٰذا خود سے گھر پہ بیٹھ کے 4 ایئر عالم ڈگری پروگرام کر کے اور پھر جو ہے وہ خود, تو بہرحال میں کہوں گا کہ اس سے تھوڑا سا انسان کو باہر آنا چاہیے اور علم کے لیے سفر کرے. بھائی بعض جو کلاسیکل اسکالرشپ ہے, جو کہ محدثین ہے, یہ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ بندہ, وہ طالب علم جس نے علم کے لیے سفر کیا وہ عالم دین ہے ہی نہیں. جس نے علم کے لیے سفر نہیں کیا وہ عالم دین ہے ہی نہیں. علم اور سفر یہ لازم ملزوم ہے. لیکن بہرحال ابھی جو سوشل میڈیا ہے اور اسی طرح انٹرنیٹ ہے اور ٹیکنالوجی, اس نے سفر کے ڈسٹینسز کو کم کر دیا ہے, اگرچہ ختم نہیں کیا. لہٰذا ہم چاہیں گے کہ مطلب علماء کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بیٹھیں, نہ کہ بس گھر میں بند ہو کے 4, 5, 7 ایئر پروگرام کر کے بس, اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتے نہیں. ایسا نہ کریں, بلکہ علماء کی مجالس میں بیٹھیں, ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. آخذ الطلبہ بالتدریج, تدرج, فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تدرج کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے. اچھا, اس کی دلیل کیا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ علم حاصل کرے, یعنی ایڈوانس کرے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ یعنی تھوڑا تھوڑا ہم نے نازل کیا. کیوں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر نازل نہیں کر دیا, تھوڑا تھوڑا نازل کیا, ٹھیک ہے. عَلَى مُقْسٍ یعنی مہلت پر, وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا یعنی تھوڑا تھوڑا ہم نے نازل کیا. تو یعنی لِنُثَبِّتَ بِهِ فؤادک, تاکہ آپ کے دل کو اس پر مضبوط کرے. وہی مثال میں نے جو پہلے دی تھی کہ انسان کا دل جو ہے نا اس کو تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا علم دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو ایسے ہی نازل کیا, اور بھی دیگر جو آیات ہیں وہ اسی معنی پر دلالت کر رہی ہیں. جی. فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه, ثانيا ضبطه على شيخ متقن, ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بل موجب, فهذا من باب الزجر. خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه. کچھ امور ہیں کہ جس کی رعایت ہر فن میں, جو بھی آپ فن طلب کر رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں, ہر فن میں ان امور کو جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. مراعاتها یعنی اس کی رعایت کرنا, اس کا لحاظ رکھنا, اس کا خیال رکھنا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ حفظ مختصر فیہ, کوئی بھی فن, مثال کے طور پر عقیدے کا فن ہے, ٹھیک ہے, عقیدے کا فن ہے, آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ جو ہے اس کی جو مختصرات ہیں, یعنی جو کتاب التوحید ہے, اسی طرح جو ہے اسلامی عقیدہ اردو کی چھوٹی سی کتاب ہے, ترجمہ ہوا ہے, اسی طرح جو ہے وہ ثلاثۃ الاصول ہے, ان کو آپ حفظ کر لیں. حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کتابیں تو موجود ہیں, مجھے کبھی ضرورت پڑی PDF موجود ہیں, میں PDF میں نکال لوں گا. لوگ سوال کرتے ہیں بھائی حفظ کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کی بھی پھر تو حفظ کی ضرورت نہیں ہے, قرآن بھی مصحف میں موجود ہے, قرآن سب سے زیادہ موجود ہے. بات اصل میں یہ کہ جو حفظ سے جو استحضار النصوص اور استحضار آتا ہے, استحضار کس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت ذہن میں وہ علم جو ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے. جیسے کہ ابن تیمیہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں نا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جو استحضار النصوص و اقوال الصحابہ و اقوال اہل العلم, یعنی ابن تیمیہ کو جو نصوص کا استحضار, صحابہ کے فتاوے,
ان کو ذہنی طور پہ اتنا استحضار ہوتا تھا کہ جب بھی وہ لکھتے تھے گویا کہ ان کے سامنے کتابوں کا شیلف رکھا ہوتا تھا جہاں سے وہ لینا چاہے اور لے کے ڈال دیتے تھے. تو یہ استحضار میں جو ہے نا مدد کرتا ہے. اور اسی طرح ہم جو ہمارے مربی اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ, ہم ان کے ساتھ الفیۃ العراقی جو ہے وہ پڑھے تھے. تو وہ ہمیں جو ہے یعنی حفظ کی بات ہوئی نا کہ حفظ نوعان یعنی حفظ الحدیث, تو اس میں جو ہے وہ حفظ الصدر ہے اور حفظ الکتاب ہے, ٹھیک ہے, تو دو طرح. تو اسی بحث کے تحت جو ہے نا شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ کچھ احادیث, قرآن اور نصوص اور اسی طرح مختصرات ان کو جو ہے وہ حفظ کیا جائے, کیونکہ اہل علم کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ فاحفظ فإن كل امام حافظ, کہ حفظ کرو کیونکہ اگر امامت کا درجہ چاہتے ہو تو امام جو ہوتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے. تو امامت جو ہے نا وہ حفظ سے ملتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ حفظ کے ذریعے انسان کو امام بناتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ ایک بلند مرتبہ دین میں آپ کو حاصل ہو اور لوگوں کی اصلاح میں آپ امام اور لوگوں آپ کی اقتداء کریں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں یعنی نصوص کو حفظ کرنا شروع کر دو. اور حفظ کے جو ہے نا ایک سٹیمنا آتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حفظ بہت مشکل ہے, تو سٹیمنا بلڈ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی یا اس کو چلنے کی اتنی عادت نہیں ہے, تو وہ روز شروع کے 5 منٹ چلے گا, 10 منٹ چلے گا, ایسا ایسا یہ سٹیمنا بڑھے گا نا, تو حفظ میں بھی سٹیمنا بڑھتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے دن اس کو 1 آیت یاد ہو رہی ہو, پھر اس کے بعد 2, پھر 3, پھر آدھا پیج, پھر 1 پیج. اسی طرح قرآن ہے, مختصرات ہیں. ان چیزوں کو روز مرہ کے امور میں کہیں آدھا سے 1 یا 1.5 گھنٹہ دینا چاہیے ایک طالب علم کو حفظ النصوص واقوال الصحابہ والمختصرات. تو حفظ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ حفظ کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ ضبط علی شیخ متقن, ضبط کرنا یعنی ازبر کرنا ایک ٹھوس علم والے شخص پر, جو ایک ٹھوس عالم دین ہے نا. یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فلاں عالم دین اس کا تخصص کس میں, مثال کے طور پر اس کا تخصص فقہ میں, تو اس سے آپ جو ہے وہ تفسیر پڑھنے نہ جائیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب اس سے آپ فقہ پڑھیں, یہ زیادہ کوشش ہو. جس عالم دین کا تخصص عقیدے میں ہے, متقن ہے اس میں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے عقیدہ پڑھیں. یہ ہمارا ایک طالب علم کا کام ہے کہ وہ دیکھے, یعنی جو فنون کے جو متخصصین ہیں ان سے جو ہے وہ ان مختصرات کو ضبط کرے, ازبر کرے. تیسری یہ کہ عدم الاشتغال بالمطولات وتفاریق المصنفات قبل الضبط والاتقان لاصلہ, کہ مطولات جو ہے نا, مطولات کس کو کہتے ہیں, بڑی بڑی ایڈوانس کتب, اس سے ایک طالب علم کو جو ہے نا عدم الاشتغال, اپنے آپ کو مشغول اس میں نہیں رکھنا چاہیے. بہت سے طلبۃ العلم ماشاء اللہ جو ہے وہ ہم جیسے کہ علمی سفر میں ہوتے ہیں, علم حاصل کرنے کے سفر میں ہوتے ہیں, جی میں جو ہے وہ سیر کا سیٹ لے کے آ جاتا ہوں, یا مثال کے طور پر میں جو ہے وہ مجموع الفتاوی کا سیٹ لے کے آ جاتا ہوں. اچھی بات ہے, لیکن پہلے تو مختصرات تو پڑھ لیں, ٹھیک ہے. میں نے مثال کے طور پر میں نے جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تدمریہ نہیں پڑھی, وہ خیر وہ تو آگے کی عقیدہ واسطیہ نہیں پڑھی, اور اسی طرح جو ہے وہ حمویہ نہیں پڑھی, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مجموع الفتاوی کے سیٹ کو لے کے آ کے میں اس کو پڑھ لوں. تو مقصد یہ ہے کہ مطولات سے پہلے جو ہے مختصرات پڑھتا ہے. تو اسی طرح مثال کے طور پر جو ہے وہ الاصول من علم الاصول پڑھی ہے آپ نے, اور پھر آپ کے جی مجھے تو علم اصول الفقہ آ گئی, اور آپ جائیں مارکیٹ میں اور الموافقات اٹھا کے لے آئیں امام شاطبی رحمہ اللہ کی, اور کہیں کہ نہیں جی اب میں الموافقات پڑھوں گا. تو الموافق, اب یہ مطولات ہیں. مطولات کو جو ہے نا مطلب ایک طالب علم کو چاہیے پہلے مختصرات تو اس کو حل کر لے, پھر آہستہ سے جو ہے وہ یعنی چاہیے کہ مختصرات جو کہ معاصرین علماء نے لکھے اس کو پڑھے, پھر اس کے بعد متقدمین علماء کے مختصرات کو پڑھے, اور پھر جو ہے مطولات کی طرف جائے, ٹھیک ہے. تو یعنی اس سے پہلے جو ہے نا وہ نہ جائے, یعنی یہ صورتحال ہونی چاہیے. چوتھا, الا تنتقل من مختصر الى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر. کہتے ہیں کہ ایک مختصر سے دوسرے مختصر کی طرف کثرت سے منتقل نہ ہو, کیونکہ یہ باب ضجر کہتے ہیں اکتاہٹ اور الجھن کا باعث بنتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ ثلاثۃ الاصول شروع کی, 2 پیج پڑھے, پھر آپ چلے گئے نواقض الاسلام پر, پھر آپ 3 پیج پڑھے, پھر آپ کشف و شبہات پہ چلے گئے, 10 پیجز پڑھ لیے. تو یہ مختصرات میں جو ہے نا یہ انتقال یعنی ایک مختصر سے دوسرے مختصر بغیر کسی وجہ کے نا, بغیر کسی وجہ, مثال کے طور پر ایک پیریڈ آپ کا نقص اس کا ہے, ایک پیریڈ اس کا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن
اس طرح خود سے جو ہے وہ بار بار اس طرح شفٹ نہ کریں. یہ عدم الثبات کی نشانی ہے جو کہ ہم الثبات جو کہ پڑھ گیا ہے. پانچویں چیز یہ اقتناص الفوائد. اقتناص کہتے ہیں نوٹ کرنا. اقتناص الفوائد و ضوابط العلمیہ, کہ جو انسان طلب علم میں پڑھ رہا ہے, یہ کتاب پڑھ رہا ہے یا کسی شیخ کے سامنے پڑھ رہا ہے, تو اس کو جو ہے اقتناص الفوائد, اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرے, لکھے. امام شافعی کا رحمہ اللہ کا یہ طرز رہتا تھا, اور امام شافعی جو ہے وہ جو ہے وہ چراغ جلاتے اور پھر اس پہ لکھتے تھے, جو ان کی ذہن میں آتا لکھ لیتے, کیونکہ جب انسان لکھتا ہے نا تو بہت سارے جو چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے نا وہ مقید ہو جاتی ہیں اور صحیح طریقے سے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان سوچ رہا ہوتا ہے, اس کو کسی معاملے میں کنفیوژن ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے لکھے گا تو وہ کلیئرٹی حاصل کرے گا, کیونکہ ذہن میں کئی مبہمات اور کوئی مبہم چیزیں اشیاء ہوتی ہیں. ان مبہم کو جو ہے وہ مفصل اور مقید کرنا چاہتا ہے اور کلیئرٹی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے لکھ دے. تو اسی طرح مثال کے طور پر جو ہے وہ فیس بک پہ لکھ دے, یا پھر آج کل لکھنے کے بہت سارے میڈیمز ہیں, تو اس پر لکھے گا تو لکھنے سے علم بہت پختہ ہوتا ہے. یہ بہت زبردست چیز ہے جو کہ اہل علم کرتے ہیں, تو لکھنا بہت ضروری ہے. اب مثال کے طور پر ایک سوچ آئی آپ کے ذہن میں, ٹھیک ہے, ایک سوچ آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے آپ کی ایک سوچ آئی کہ اچھا اس سے تو یہ بھی مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے, لکھ دیں اس کو. ایک پیج رکھیں اپنے پاس, ایک نوٹ بک رکھیں, اس کو لکھیں کہ مجھے یہ, اس کو خواتر عموماً جو ہے نا خواتر کہا جاتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ خاطر یعنی خیالات جو کہ تھاٹس آ رہی ہیں آپ کو, تو یہ علماء لکھا کرتے تھے. ابن الجوزی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اور بھی شیخ امین اللہ پشاوری حفظ اللہ کی الفوائد کی کتاب ہے, اور بھی جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں. اہل علم جو ہے وہ اس طرح لکھتے رہیں, جو تھاٹس آتی ہیں اس کو لکھیں. یہ آپ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ تو مجھے یاد ہے کیونکہ آئی مجھے ہے نا تو مجھے یاد رہے گی, نہیں ایسا نہیں ہوتا, پھر انسان بھول جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک طریقے سے ملائکہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے, ملائکہ کی طرف سے ایک پوائنٹ بھی ہوتا ہے. ان کو لکھ لیا کریں اور تاکہ ایک ضبط ہو جائے آپ کے دل میں. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. میرے خیال میں یہیں پہ روک لیتے ہیں, باقی اس کو جو ہے وہ آگے اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں, کیونکہ آگے جو ہے وہ تھوڑا سا اور طویل ہے یہ پوائنٹ, تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آگے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. تو اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.